ظالموں، تم آج کائنات کے امام کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، کہتے ہیں صدیق کافر معاذ اللہ تھا۔ صدیق کو کافر کہنے والوں، عمر کے اوپر تبرع کرنے والوں، ذوالنورین اس پہ زبان تان دراز چلانے والوں، اما عائشہ پہ بھونکنے والوں، اور امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، سنو، جب تلک ابن تیمیہ کا ایک فرزند بھی زندہ رہے گا اور احسان الہی ظہیر کا ایک بھی بیٹا زندہ رہے گا، صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ انشاءاللہ بجاؤ گے؟ فاروق کی عدالت کا ترانہ گاتا رہے گا، ذوالنورین کی صحابت کے گن گاتا رہے گا، امی عائشہ کے تقدس، او کیا میں قربان جاؤں، اور کس قدر شرم کی بات ہے، مجھے اپنے ماں کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ ظالموں، تم ماں پر بھونکتے ہو، میری ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ میری 1000 مائیں ہوں، پوری امت کی مائیں ہوں، کائنات کے امام کی زوجہ اور میری ماں کے جوتوں کے اوپر قربان کر دی جائے، انشاءاللہ اماں عائشہ کی عزت و ناموس کا دفاع انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے۔ اور بات کرتے ہیں ظالم، ایک پروگرام کے اندر والد گرامی کے ساتھ ایک شیعہ عالم موجود تھے، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی بات ہو رہی ہے، کہنے لگا اہل سنت کے مقابلے پہ ہمارے ہاں، اہل سنت کے مقابلے پہ ہمارے ہاں امامت و خلافت کا معیار وہ علم ہے، علم۔ والد گرامی نے جواب میں کہا آپ ابو بکر و عمر کو عالم مانے نہ مانے، ہم ابو بکر و عمر عثمان کو عالم مانتے ہیں۔ کہنے لگا، چونکہ تقیہ ان کا دین ہے، کہنے لگا نہیں، ابو بکر و عمر عثمان کو تو ہم عالم مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کو تو ہم عالم مانتے ہیں، لیکن معاویہ کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ والد صاحب نے جواب میں کہا ہم امیر معاویہ کو بڑا اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو بڑا حسنین کریمین نے مانا، اور لوگوں میں یہ بات کہے دیتا ہوں، کائنات کے امام نے کہا تھا، کہا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد عوجب، کہا میری امت کا پہلا لشکر جو بحری بیڑوں کے اوپر جہاد کرے گا، میں ان کی جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور جاؤ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھو، کتب احادیث اٹھا کر دیکھو، ان پہلے بحری بیڑوں کو تیار کرنے والا بھی امیر المومنین، امیر البحر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے، ذات گرامی ہے۔ اور انشاءاللہ آج کھل کے کہتا ہوں، تم صحابہ پہ تبرہ کرو، چاہے ابو بکر و عمر ہو، ہم ابو بکر و عمر کا بھی دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ ابو سفیان اور امیر معاویہ کا بھی دفاع کریں گے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج عجیب بات ہے، عجیب بکواس ہے، ہم حکمرانان وقت سے بھی یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں، حکمرانوں ہوش کے ناخن لو،
آج اگر تمہارے بارے میں کوئی بات کرے، ہر قسم کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہاں پہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور قانون وہ حرکت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس ظالم کو، اس ملعون کو گرفتار کیا جاتا، لیکن اس کو ملک سے بھگا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اور سنیوں، تم سے بھی گلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے گلہ یہ ہے، ظالم صحابہ پہ تبرہ کرتے رہے، صحابہ کو گالیاں نکالتے رہے، صحابہ کو برا بلا کہتے رہے، اور تم غفلت کی نیند سوئے رہے۔ صحابہ کو لوگوں نے برا بلا کہا، علماء خاموش رہے، صحابہ کو کافر کہا گیا، دیندار اپنے آپ کو کہنے والے خاموش رہے، صحابہ پہ گالیاں نکالی بکی جاتی رہیں، لیکن حکمران خاموش رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کو معاذ اللہ کتے کی تصویروں کے اوپر لکھا جاتا رہا، لیکن تم کاروباروں کے اندر مصروف رہے۔ او اہل سنت اہل حدیث ہو، جاؤ، اگر قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا کہ تمہاری زندگیوں کے اندر نبی کے صحابہ پہ تبرہ ہوتا رہا، تم جوان بھی تھے، تم باہمت بھی تھے، تم کاروباروں کے اندر مصروف رہے، تم نے نبی کے صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع نہیں کیا تھا، بتلاؤ کائنات کے امام کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آج ضرورت ہے اپنی اولادوں کے اندر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عزت، ناموس، اس کی غیرت کو داخل کیا جائے۔ آج ہم کمائی کرتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے ہم نے زندگی کے بڑے مقاصد، اس میں سے بڑے مقاصد کاروباروں کو سمجھ لیا ہے، معیشت کو سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ بات سمجھنے لگے ہیں معیشت ترقی ہونی چاہیے، بھائی بچے جو ہیں ان کے مستقبل کو نہیں سنوارنا، بچوں کو جو ہے وہ دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر کامیاب نہیں بنانا۔ الظالم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبی کے صحابہ کی عزت اور ناموس سے زیادہ تمہیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے زیادہ آج اپنی معیشت، اپنے بچے، اپنی اولادیں ہو گئی ہیں؟ اگر تو چاہتا ہے اور اگر تو سمجھدار ہے اور چاہتا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تیرے بچے، تیری اولادیں وہ کسی قسم کی آزمائش سے نہ گزریں، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سوچنا ایک سمجھدار انسان کا کام ہے۔ لیکن وہ انسان کتنا نادان اور کتنا بے وقوف ہوگا جو دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے مال و اسباب کی تیاری تو کرے، لیکن قیامت کے روز اگر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اولادوں کو جہنم کے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے تو بتلا تیری کیا دانائی ہے، کیا تیرا سمجھداری ہے، کیا تو نے کمایا ہے؟ لوگوں، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو، دین کی غیرت پیدا کرو، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے۔ کرو گے؟ اور غفلت کی چادر کو اتارو، انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی عزت و ناموس پہ پہرے داری کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ، اور نبی کی حرمت کا دفاع بھی کریں گے۔
انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔